کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بعد میں نبی بن جاؤں گا۔ آپ نے عرض کیا اگر کوئی اور کھڑا ہو جاتا پہلے تو وہ یہ سبقت لے جاتا اور یہ انعام وہ لے جاتا۔ جو میرے نبی نے جس تیرے بارے میں فرما دیا ہے، میرا بھی وہی موقف ہے کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر اس نے دو باتیں لکھی کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بعد میں نبی بن جاؤں گا۔ دوسری شرط یہ لکھی آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور باقی آدھا عرب اس کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس کا خط پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب دیا اور اس میں کیا لکھا کہ میں تو محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، جبکہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام، یہ خط کون لے کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پیغام، آپ کا خط میں لے کر جاؤں گا۔ اور وہ صحابی مدینہ طیبہ میں اپنے سر پر چھابڑی رکھ کر اس میں جو وہ کھجوریں بیچا کرتے تھے اور نہایت کمزور سے وہ آدمی تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ میں خط لے کر جاؤں گا، کھجوریں کھا رہے تھے، آپ کے منہ سے کھجوروں کے چند ٹکڑے گرے اور نیچے جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے اوپر گر گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اے میرے بھائی پہلے آپ کھجور تو کھا لیتے، آپ نے اتنی جلدی کی ہے جواب دینے میں؟ آپ نے عرض کیا اگر کوئی اور کھڑا ہو جاتا پہلے تو وہ یہ سبقت لے جاتا اور یہ انعام وہ لے جاتا، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ پہلے میں جواب دے دوں اور میں اس کے لیے جو وہ تیار ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما، دیکھنا وہ آدمی شاطر آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر ہی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا دیا اور ساتھ اپنا ایک نیزہ بھی دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ صحابی ایسے تیز جرنیل کی طرح، ایک بہادر آدمی کی طرح جو ہے وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ جب اس کے دربار میں پہنچے تو اپنا عصا جو ہے اس کے دربار میں جو ہے وہ گاڑ دیا۔ تو اس نے پوچھا مسلمہ کذاب نے تو کون ہے؟ اس صحابی نے فرمایا آپ کو میری شکل و صورت سے نہیں لگتا کہ میں کس کا غلام ہوں؟ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں قاصد ہوں، تیرے خط کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے بعد میں ایک آدمی مسلمان ہوا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ صحابی کون سے تھے جو خط لے کر آئے؟ وہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب دربار میں پہنچے تو اس آدمی کے اوپر، اس بادشاہ کے اوپر، اس مسلمہ کذاب کے اوپر جو ایک روب سا چھا گیا، ایک دبدبا، ایک دہشت سے چھا گئی۔ اس نے پوچھا آپ کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور اس نے جب خط دیکھا اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا آپ اس خط کو پڑھیں۔ اس آدمی نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ میں تو محمد الرسول اللہ ہوں اور جبکہ تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب نے سن لیا کہ اس نے میرے بارے میں اس خط میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو حبیب بن زید رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے نبی نے جس تیرے بارے میں فرما دیا ہے میرا بھی وہی موقف ہے کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اپنے اوپر بہا لے، اللہ کے نبی نے تجھے لقب دیا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے کہا دیکھو میں پھر تیرے ساتھ کیا حشر کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا تو میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ جو کرنا ہے تو کر لے، میں اپنے نبی کا پیغام تیرے طرف لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو پیچھے مڑ کر دیکھو کہ میرے سپاہی، میرے پہرے دار، میرے چوکیدار کتنے سارے کھڑے ہیں جو سارے کے سارے تیرے پر وہ حملہ کر دیں گے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ کہ تو اپنے ان سپاہیوں کے بارے میں مجھے کہتا ہے کہ میں پیچھے دیکھوں، میرے 12 بچے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی ہیں، ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا، میں نے تو ان کو مڑ کر نہیں دیکھا، ان کو اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، میں تیرے ان گارڈ کی طرف، تیرے پہرے داروں کی طرف میں کیا دیکھوں گا؟ انہوں نے کہا پتہ آپ کو اس کی سزا کیا ہے؟ صحابی نے فرمایا کیا سزا تو دے سکتا ہے؟
انہوں نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا ہم روزانہ شہادت کی دعا مانگتے ہیں, ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں. تو اس مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی پہ ایک وار کیا جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا. پھر پوچھا تیرا کیا پروگرام ہے, ہاں تو مجھے جو کذاب کہہ رہا ہے اس سے باز آنا کہ نہیں آنا؟ اس نے صحابہ نے فرمایا نہیں تو ہے ہی کذاب, تجھے میرے نبی نے فرما دیا نا تو ہے ہی کذاب. اس نے دوسرا وار کیا اور دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. اس نے کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ قتل کر دوں گا. تو صحابہ نے فرمایا پھر تو قتل کیوں نہیں کرتا؟ مجھے تو ہمیں تو جنگ احد کے اندر, غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ کتنے سارے لوگ آزما چکے ہیں, ہم تو ایمان کے پکے لوگ ہیں, ہم تو اپنے نبی کی مبارک فرمان پر جان قربان کرنے والے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے پھر وار کر کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے, اپنے صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی مبارک آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے, آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایسے ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں, سارا ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ نظام اللہ پاک نے چلا دیا کہ کیسے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیے ہیں. اللہ پاک صحابہ کرام کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ صحابہ کرام کی مبارک قربانی ان کی برکت سے آج دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم مسلمان ہیں. دین اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں.